بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. کل کے سبق میں یہ بتلایا گیا کہ جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ صحابہ ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ آپ ایسا ایمان لائے جیسے کہ بیوقوف ایمان لائے، یعنی وہ صحابہ کو بیوقوف سمجھتے تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ در حقیقت ہمیشہ سے جب سے دنیا بنی ہر وہ طبقہ جو دنیا میں سرداری اور مال و دولت کے اعتبار سے اور افرادی قوت کے اعتبار سے بڑا ہوا ہوتا ہے یا حکومتیں اور سلطنتوں کے اعتبار سے بڑا ہوا ہوتا ہے تو ان کو عموماً ایسے لوگ بیوقوف ہی لگتے ہیں. ہمارے زمانے میں بھی یہی صورتحال ہے. عالم ہے، حافظ ہے، اللہ والا ہے تو کہتے ہیں کہ جناب عالی بہت پرانے لوگ ہیں، ان بیچاروں کو کچھ سمجھ نہیں ہے. جو مولوی ہے ان کو کیا پتہ ہے؟ ان کو پتہ نہیں ہے مولوی آسمان کی خبریں بھی جانتا ہے. مولوی آسمان کی خبریں بھی جانتا ہے. قرآن و حدیث نے اس کو بتلائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس کے علم میں، قرآن اس کے علم میں. تو جیسے کہ علماء نے فرمایا اللہ کا عرش ہے نا، عرش الرحمن کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان اور زمین پیدا کیا، پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ جل شانہ عرش پہ مستوی ہوئے آسمان اور زمین کی پیدا کرنے کے بعد. تو علماء اکرام اللہ نے ان کو اس بات کی بھی سمجھ عطا کی ہے. فرمایا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا استواء معلوم. قرآن سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ استواء اللہ عرش پہ مستوی ہوئے ہیں آسمان اور زمین کے بنانے کے بعد. کیفیت کیا تھی؟ کس کیفیت سے مستوی ہوئے؟ کیفیت مجہول، کیفیت معلوم نہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے بتلایا نہیں. الایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے کیونکہ قرآن نے ذکر کیا. والانکار بہ کفر، اس سے انکار کرنا وہ کفر ہے. بہرحال علماء اکرام کو اللہ جل شانہ نے ہر اعتبار سے علم عطا کیا ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی، قبر کے اعتبار سے بھی. الحمدللہ کسی میدان میں پیچھے نہیں ہے. تو اس قسم کے طبقے والے عموماً ایسے لوگ ان کو بیوقوف ہی لگتے ہیں. ایک بات. دوسری کہ جب انسان کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، جس کی وضاحت میں نے پرسوں کے سبق میں دی تھی، پردہ پڑنے کی، کہ سمجھ نہیں آتا اس کو، تب اس کو حق باطل نظر آتا ہے اور باطل حق نظر آتا ہے. جب عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے اور دل پر پردے آ جاتے ہیں تو حق باطل نظر آتا ہے اور باطل حق نظر آتا ہے. یہ بات ہے. اسی وجہ سے یہ صورتحال پیش آتی. تو یہ جو کفار اور منافقین نے صحابہ کو بیوقوف سمجھا، نعوذ باللہ من ذالک، وہ اسی وجہ سے کہ ان کے دلوں پہ پردے تھے. ان کے سامنے تو کیا ہے؟ چند بنگلے ہیں، چند کوٹھیاں ہیں اور کچھ پیسے ہیں اور کچھ تجارت ہے اور کچھ گاڑی بنگلے، بس صبح سے اسی پر ان کا اختتام ہے. وہ کیا جانے کہ اللہ نے دنیا کو کیسے بنایا اور آخرت کو اللہ نے کیسے لامحدود رکھا اور وہ کن چیزوں پر مرتب ہوتی ہے. وہ تو یہ چیزیں نہیں. آخرت کی وہ لامحدود کامیابیاں وہ کس چیز پر مرتب ہوتی؟ وہ
وہ اسی چیزوں پر مرتب ہوتی ہیں جو صحابہ نے اپنائی تھی، لہذا وہ سمجھ گئے. تو اس وجہ سے انہوں نے ان کو بیوقوف کہا. اللہ جل شانہ ان کو تنبیہ کرتے ہیں، الا خبردار سن لو، الا انہم هم السفہاء، یہی بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن ان کو علم نہیں ہے بیوقوف یہ ہے. کیوں؟ جن چیزوں کو اس وقت یہ دل لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ان سے جدا ہو جانا ہے، اور انہوں نے خالی ہاتھ اللہ کے در پہنچنا ہے، اور اس وقت یہ ان کے کسی کام نہیں آئیں گے. تو بیوقوف کون ہوا؟ زاد راہ اکٹھا کرنے والا بیوقوف ہے یا خالی ہاتھ نکل جانے والا بیوقوف ہے؟ جس راستے پر اللہ نے انسان کو گزارنا ہے کوئی انسان اس راستے سے بچ نہیں سکتا. وہ موت کا راستہ ہے، قبر کا راستہ ہے، حشر کا راستہ ہے. اس راستے میں یہ چیزیں کچھ فائدہ نہیں دیتی، مال دولت گاڑی بنگلہ پیسہ کچھ فائدہ نہیں دیتا. اس راستے میں فائدہ دیتا ہے تو تقوی، اللہ کی اطاعت، اخلاق، اخلاص، نماز، روزہ، حج، زکات، اللہ کی فرما برداری، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، لوگوں کو کھانے کھلانا، ان کی ضروریات پوری کرنا، اور اللہ کی راہ میں مال لگانا، صدقات اور خیرات کرنا، اور ماں باپ کی خدمت کرنا، غرباء اور مساکین کے ساتھ محبت کرنا، ہر ایک کا اکرام کرنا، دین کی محنت کرنا، علم سیکھنا، علم والوں سے محبت کرنا، اللہ والوں سے محبت کرنا، اللہ والوں کی خدمت کرنا، یہ چیزیں اور یہ آخرت یہ پورا زاد راہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء، یہی لوگ بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن ان کو معلوم نہیں. آگے فرماتے ہیں منافقین کے متعلق وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ منافقین ان کی ایک اور حالت بیان کرتے ہیں. جب مسلمانوں سے ملتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں، یعنی ہم آپ کی طرح ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، جب الگ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، شیطانوں کی طرف، قالوا، تو کہتے ہیں ان سے، اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. ادھر کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ادھر کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ. انما نحن مستہزئون، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ٹھٹک کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہے ہیں اور یہ اس میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اس آیت کی تفسیر کے اندر تین باتیں بتلاؤں گا، تفسیر لمبی ہے، مختصر. نمبر 1، اللہ فرما رہے ہیں کہ جب کافر منافق ملتے ہیں مسلمانوں سے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ، کافروں سے ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ. ایک تو اس آیت کا شان نزول بتلاؤں گا، یہ آیتیں نازل کن لوگوں کے متعلق ہوئی. نمبر 2 کہ ان منافقین کے اللہ فرماتے ہیں جب ان کے شیطانوں کی طرف جاتے، شیاطین کا لفظ، یہ شیطان کون تھے؟ یہ شیطان کون تھے؟ دو باتیں. نمبر 3، اللہ فرماتے ہیں یہ تو کہہ رہے ہیں ہم مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ ان کے ساتھ کیسے مذاق کر رہے ہیں؟ تو پہلی بات اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، اس کے بارے میں اسباب نزول قرآن ہے للواحدی، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے عبداللہ ابن ابی منافق کے بارے میں. ایک دن راستے میں نکلا تو اس کے کچھ منافقین ساتھ تھے، کہنے لگا کہ دیکھو اب میں مسلمانوں کو کیسے پاگل بناتا ہوں اور کیسے مذاق کرتا ہوں ان کے ساتھ. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سامنے آئے، ان سے ملاقات کی اور ان کی تعریفات شروع کر دی. کہنے لگا کہ مرحبا بالصدیق، صدیق سچے، سب سے پہلے تصدیق کرنے والے، آپ کو خوش آمدید، آپ اللہ کے رسول کے غار کے ساتھی ہیں، آپ اپنا پورا مال اللہ اور اس کے دین پر خرچ کرنے والے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، وغیرہ وغیرہ باتیں کرتے رہے.
پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملے، ان سے بھی اسی طرح ان کی تعریفات کرتے رہے، لمبا واقعہ میں مختصر کروں۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ملے، ان کی بھی تعریف کی کہ آپ اللہ کے رسول کے داماد ہیں اور بنی ہاشم کے سردار ہیں اور یہ اور وہ وغیرہ وغیرہ۔ جب سب کچھ ہو گیا، مڑ کر آئے تو اپنے منافقین کو آ کے کہنے لگا دیکھو میں نے ان کے ساتھ کیسے مذاق کیا، یعنی یہ ان کی تعریفات ان کو ٹرخانے کے لیے کی۔ صحابہ نے جب اس کی باتیں سنی تو آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا، اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی، اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا۔ صحابہ سے جب ملتے کہتے ہم ایمان والے ہیں، اپنے شیاطین کی طرف آتے کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تم سے مذاق کر رہے ہیں، انا معکم انما نحن مستہزئون۔ اب شیاطین سے مراد کون ہے؟ شیاطین کیا ہے؟ شیاطین سے مراد کیا ہے؟ تو صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے شیاطین ان کے وہ سردار اور مقتدا تھے جو ان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اور اللہ جل شانہ کے ساتھ شرک کرنے پر مجبور کیا کرتے تھے، یہ شیاطین مراد۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیاطین سے مراد ان کے وہ ساتھی اور دوست تھے جو مشرک تھے یا منافق تھے، وہ دوست مراد سردار اور مقتدر۔ اور حضرت قتادہ، حضرت ابو العالیہ زید بن انس رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ان کے وہ لوگ تھے جو ان کو برائیوں پر اور ان کو فسادات پر آمادہ کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ مراد ہیں شیاطین سے۔ اس کے بارے میں تفسیر مظہری نے ان کے نام بھی گنوائے ہیں۔ کعب بن اشرف یہودیوں میں سے تھا، مدینہ منورہ کا رہنے والا، یہ شیاطین کا مصداق ایک گنوائے۔ اور اسی طرح سے ابو بردہ بنو اسلم قبیلے کا تھا، اور عبد الدار یہ جوہینہ قبیلے کا تھا، اور عوف بن عامر بنی اسد کا تھا، اور اسی طرح سے عبداللہ ابن سودا شام کا تھا۔ یہ لوگ شیاطین تھے اور سب کے سب سرگنا یہ لوگ تھے، تمام لوگوں کو گمراہ کرنے والے یہ لوگ تھے۔ اب اللہ یہ دو باتیں ہوگی، شان نزول بھی بیان کر دیا اور شیاطین کا معنی بھی مختصراً بتا دیا کہ مصداق کیا ہے، نام بھی گنوائے۔ تیسری بات اللہ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہ، یہ بات ذرا سمجھ لیں توجہ سے، ضروری بات ہے۔ دیکھیں مکر، فریب، مذاق یہ اللہ جل شانہ کی شایع نشان نہیں ہے۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں اللہ جل شانہ کی طرف مکر کے لفظ کی نسبت ہوگی، مکر اس کا معنی الگ ہوگا۔ مکر عربی زبان میں تدبیر کو کہتے ہیں، اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کی طرف جب نسبت ہوگی مکر کی تو اس سے اچھی تدبیر مراد ہوگی، اور جب کافروں اور منافقوں کی طرف نسبت ہوگی تو اس سے بری تدبیر مراد ہوگی۔ ادھر استہزاء کا لفظ ہے، اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اس کا کیا معنی ہے؟ دو باتیں پہلے سمجھیں۔ ایک تو مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ ان منافقین کو، جو یہ منافقین مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اس کا ان کو بدلہ دیں گے، یجازیہم، ان کو ان کے مذاق کا بدلہ دیں گے۔ اللہ یستہزئ، اللہ ان کو ان کے مذاق کا بدلہ دیں گے۔ کیسے؟ کہ ان کو دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ نمبر دو، بعض مفسرین نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کا ان کے ساتھ مذاق کرنے کا مطلب ہے کہ یہ لفظ بطور ڈانٹ کے استعمال کیا گیا، ڈانٹ اور ڈپٹ کے، جیسے کہ ایک آدمی پر کوئی شخص ظلم کر رہا ہو اور پوری قوت کے ساتھ کر رہا ہو، لیکن اس کا ظلم نہ چلے تو جو مظلوم ہے، جس پر ظلم کر رہا تھا، یہ اس ظالم کو کہتا ہے دیکھ میں نے کیسے تیرے ساتھ تیرا مقابلہ کیا، حالانکہ اس نے مقابلہ نہیں کیا ہوا، اس کا ظلم چلا ہی نہیں،
اس کی تدبیر ہی نہیں چلی. یہ بطور ڈانٹ اور ڈپٹ کے لفظ استعمال کیے گئے. یہ دو باتیں لکھی ہیں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ. علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے مذاق کرنے کا مطلب یہ ہے یا تو دنیا میں یا آخرت میں. کیسے؟ دنیا میں تو یوں ہے کہ اللہ ان منافقین کا نفاق مسلمانوں پر ظاہر کر دیں گے. منافقین کا نفاق مسلمانوں پر ظاہر کر دیں. اور آخرت میں اس طرح کہ حدیث میں آتا ہے کہ منافقین اور کفار کو جو جہنم کے پکے مستحق ہوں گے ہمیشہ کے لیے، ان کو جنت کے قریب لے جایا جائے گا اور جنت کے دروازے کو کھولا جائے گا. یہ بڑے خوش ہوتے ہوئے جائیں گے کہ ابھی جنت میں داخل ہوں گے. جب یہ جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے تو دروازے کو بند کر دیا جائے گا. یعنی آخرت میں ان کے ساتھ یوں استہزاء ہوگا، یوں مذاق ہوگا. اور پھر ایک اور مذاق، یہ بھی بات بھی تفسیر مظہری نے لکھی کہ منافقین، میں نے آپ کو بتایا تھا محشر کے میدان میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ سب کا سب اندھیرا ہو جائے گا، بالکل اندھیرا. اس اندھیرے میں ایمان کے نور سے لوگ چلیں گے. انگوٹھے میں نور ہوگا، بازو کا نور پہاڑ کے جتنا ہوگا، بازو کا اتنا ہوگا جتنا انگوٹھے میں، چھوٹا سا جیسے ٹارچ کا نہیں ہو موبائل کی طرح، اپنے اپنے درجات کے اعتبار. تو اس وقت ایمان والوں کے پاس بھی نور ہوگا. حدیث میں آیا ابتداء سب کو نور ملے گا، کافر، منافق، مسلمان سب کو ملے گا. لیکن ایمان والوں کا نور آخر تک چلے گا اور کافر اور منافق کا درمیان میں سلب کر لیا جائے گا. کہا کہ یہ ان کے ساتھ مذاق ہوگا جو ان سے ان کے نور کو سلب کیا جائے گا. اس وقت یہ مسلمانوں کو، مومنین کو آواز دیتے پھریں گے، قیل فَانظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُورِكُمْ، تھوڑا ٹھہر جاؤ ہم تمہارے نور میں سے کچھ لے لیں. حکم ہوگا قیل ارجعوا وراءکم، جاؤ پیچھے، فَالْتَمِسُوا نُورًا، یہ نور یہاں نہیں ملتا، یہ تو ہم یا دنیا سے لائے ہیں یا وہ جگہ جہاں محشر کے میدان میں نور تقسیم ہوا تھا ادھر جا کر لے کر آؤ. یہ مذاق ہوگا ان کے ساتھ. تو آخرت میں اس دو قسم کے مذاق ہوں گے اور دنیا میں یہ کہ ان کا نفاق مسلمانوں پر کھول دیا جائے. یہ ہے اللہ یستہزئ بہ. آخری بات کہ یہ مذاق کیسا ہوگا دنیا میں، اس طرح کہ یہ تو لگے ہوئے ہیں سرکشی میں. اب ایک آدمی چوری میں لگا ہوا ہے مثال کے طور پہ، آپ اس پہ ہاتھ نہیں ڈالتے، آپ کو پتہ ہے یہ چوری کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ چوری کر رہا ہے، آپ ہاتھ نہیں ڈالتے اس پہ، اس کو ڈھیل دیتے ہیں ایک مرتبہ کی، دوسری مرتبہ کی، تیسری مرتبہ. تو بتائیں یہ اس کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے کہ نہیں؟ مذاق ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ وہ چوری کر رہا ہے. یہ لوگ سرکشی میں ہیں، کفر میں ہیں، اللہ کے علم میں ہے کہ یہ سرکش ہیں، لیکن اللہ ان پر عذاب نہیں لا رہے، ان کو ڈھیل دے رہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ان کو مہلت دے رہے ہیں کہ اپنی اس سرکشی میں خوب چلتے رہیں یہاں تک کہ جب ان کی سرکشی عروج پہ جائے گی تو اللہ کی پکڑ آئے گی اور ان کو اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. مولا کریم پوری انسانیت کو ہدایت دے دے. اے اللہ ہمارے درس کو میری اولاد، میری قیامت تک آنے والی نسلیں، حاضرین ان کی اولادیں، ان کی قیامت تک آنے والی نسلیں، پوری انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے لیے، پورے محلے کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا. اے میرے مولا اس درس کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. قرآن کو ہمارے لیے حجت بنا، ہمارے خلاف حجت نہ بنا. اللہ اس درس کے مجلس کے آداب و ادب سکھلا دے، محرومی کے اسباب سے بچانا، قبولیت عطا فرما دے. اے میرے مولا اس کو اپنے دربار عالیہ میں قبول فرما لے، قبول فرما. وصلی اللہ